السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت خوبصورت ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کا نام ہے محراب تمنا، اور میں آج آپ کے ساتھ اس کی فرسٹ ایپیسوڈ شیئر کروں گی۔ آرزو حسرت تمنا مدعا کوئی نہیں، جب سے تم ہو میرے دل میں دوسرا کوئی نہیں، بے وفائی کا مجھے تم سے گلہ کوئی نہیں، پیار تو میں نے کیا تیری خطا کوئی نہیں، چاہنے والا ہوں تیرا جب کبھی میں نے کہا، کہہ دیا اس بے وفا نے تو میرا کوئی نہیں، میں نے جس سے دل لگایا وہ نہ میرا ہو سکا، اس سے بڑھ کر دل لگانے کی سزا کوئی نہیں، خوب ہے وہ زندگی جو ساتھ گزرے یار کے، یار بن الفت میں جینے کا مزہ کوئی نہیں، روح کی تسکین کا چارہ نہیں ہے موت بھی، درد ایسا ہے میرا جس کی دوا کوئی نہیں، اجنبی ہوں میں شناساؤں میں بھی رہتے ہوئے، جانتا کوئی نہیں پہچانتا کوئی نہیں، کام کچھ تیرے بھی ہوتے تیری مرضی کے خلاف، ہاں مگر میرے خدا تیرا خدا کوئی نہیں، بڑھ کے طوفاں میں سہارا موجے طوفاں کوئی نہیں، میری کشتی کا خدا ہے نا خدا کوئی نہیں، جستجو کامل ہے تو منزل کا ملنا شرط ہے، جستجو سے بڑھ کے پرنم رہنما کوئی نہیں، سورج کی نرم نرم شعائیں کھڑکی سے اندر داخل ہو رہی تھی، شادی کا گھر تھا، رات سبھی بہت دیر سے سوئے تھے، کروٹ بدلتے ہوئے انہوں نے کھڑکی میں وقت دیکھا تو دن کے 11 بج رہے تھے، نیند بھگ سے ان کی آنکھوں سے غائب ہوئی تھی۔ تبسم، تم اتنی دیر تک کیسے سو گئیں؟ وہ خود کو ملامت کرتی ہوئی اٹھی، برابر میں دیکھا تو بیڈ خالی تھا، انہوں نے اپنا فون اٹھا کر نمبر ملایا جو پہلی ہی بیل پر اٹھا لیا گیا تھا۔ جی بیگم صاحبہ، صبح ہو گئی آپ کی؟ ہاشمی صاحب کی بھاری گھمبیر آواز ابھری۔ آپ آج بھی آفس چلے گئے اور جاتے جاتے مجھے جگایا بھی نہیں، انہوں نے شکوہ کیا۔ آپ سوتے ہوئے اتنی پیاری اور اتنی پرسکون لگ رہی تھی کہ میرا دل نہیں کیا آپ کو جگانے کا۔ ہاشمی صاحب کی آواز میں محبت رچی ہوئی تھی۔ آفس کیوں گئے؟ تبسم خفا ہوئی۔ ایک اہم پریس کانفرنس تھی، کچھ صحافیوں سے ملنا تھا، الیکشن سر پر ہے، اس کے لیے کیمپین پر بھی تو کام کرنا ہے کہ نہیں؟ خیر آپ فکر مت کریں، لنچ ٹائم تک گھر آ جاؤں گا، ہاشمی صاحب نے تسلی دے کر چند ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون رکھ دیا تھا۔ 45 سالہ تبسم ہاشمی ایک پرکشش اور باوقار گھریلو خاتون تھیں۔ ان کی شادی ملک کے نامی گرامی سیاستدان حالیہ وزیر داخلہ جو ان کے تایا کے بیٹے بھی تھے، سید رضوان ہاشمی سے ہوئی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، سب سے بڑی سیدہ نمرہ ہاشمی، پھر سید نبیل ہاشمی، اور آخر میں سب سے چھوٹی سیدہ سمرہ ہاشمی۔ نمرہ ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی جس نے ابھی گریجویشن کیا تھا، اور گریجویشن کرتے ہی اس کا پاکستان کے مشہور سیاسی خاندان سے رشتہ آ گیا تھا۔ نمرہ ابھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی، اس کا خواب تھا انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کرنا، مگر وہ مجبور ہو گئی تھی کہ یہ رشتہ اس کے والد کی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری تھا، اور وہ لوگ بڑے دھوم دھام سے شادی کے دن رکھنے اور میڈیا میں اس رشتے کی بابت اناؤنس کرنے آنے والے تھے۔ بستر سے اتر کر انہوں نے وضو کیا اور قضاء فجر کی نماز ادا کر کے اپنے بیڈ روم سے باہر نکل آئیں۔ سارا گھر موتیے، گیندے اور گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، نیچے بڑے کمرے میں دری اور ڈھولک رکھے ہوئے تھے۔ سمرہ، نبیل کدھر ہو سب؟ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے انہوں نے آواز لگائی۔ سلام بی بی، کچن سے نکلتی ہوئی ماسی نورا نے انہیں سلام کیا تو وہ سر کے اشارے سے جواب دیتی ہوئی نورا کے پاس آ گئیں۔ ڈرائیور سے پھول وقت پر منگوا لیجئے گا، دوپہر تک کیٹرنگ والے بھی آ جائیں گے، ان کی نگرانی بھی آپ نے ہی کرنی ہے۔ تبسم بیگم نے نورا کو ہدایت دی اور سارے ملازمین کو بلوانے کا آرڈر دیا۔ ممی، اتنی صبح کیوں شور مچایا ہے؟ فنکشن تو رات میں ہے، ابھی سونے دیتی نا؟ آنکھیں مسلتا ہوا ان کا چھوٹا بیٹا نبیل ہاشمی کمرے میں داخل ہوا۔ نورا بھی، 1 کپ کڑک چائے پلائیں پلیز۔ مسز ہاشمی کو سلام کر کے اس نے نورا سے بھی فرمائش کی۔ نبیل،
डेकोरेशन तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए। मिसिस हाशमी ने संजीदगी से उसे देखा, जो ढीले ढाले से नाइट सूट में जमाइयाँ लेता हुआ अभी भी उन्हें नींद में ही लग रहा था। मम्मी डोंट वरी, सब परफेक्ट होगा, आप टेंशन मत लें, नबील ने उन्हें तसल्ली दी। तुम चाय पीकर काम से लगो, मैं ज़रा परी को देख लूँ। वो उठी और जाते जाते एक बार फिर ड्राइवर से लेकर माली तक को लाइन में हाजिर करके हिदायत दे गई थी। आज उनकी पहलोटी की औलाद लाडली बेटी निम्रा हाशमी की शादी की तारीख तय हो रही थी। घर की पहली खुशी थी और वो चाहती थी कि खुशी में कोई कमी न रह जाए। निम्रा के कमरे में दाखिल हुई गुलाबी नाइट ड्रेस में उनकी प्यारी बेटी गहरी नींद सो रही थी। निम्रा, उन्होंने पास आकर प्यार से उसके बाल सहलाए। उठो बेटी, वो उसे जगा रही थी। मम्मी, निम्रा ने मुश्किल आंखें खोलकर उन्हें देखा। जान जल्दी से उठो, फिर कुछ खा पी कर तैयारी करो, पॉलर भी जाना है। वो साइड पर रखा रिमोट उठाकर स्प्लिट बंद करके कमरे की खिड़की पर से पर्दे हटाकर उसे एक बार फिर जाग जाने की तलकीन करके नीचे चली आई। सुबह के 5 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। बाहर बर्फबारी अपने अरूज पर थी। बुलंदो बाला हाई राइज बिल्डिंग्स वाला टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा और महंगा तरीन शहर, जहां जिंदगी तेजी से दौड़ती थी। इस वक्त ये शहर पूरा बर्फ और कोहर में डूबा हुआ था। सर्दी इंतहा को थी। इसी शहर की मशहूर 40 मंजिला शीशे से बनी हुई हाई राइज लग्जरी इमारत के 40वें फ्लोर पर मौजूद पेंट हाउस में लाइट जल रही थी और मौसम की शिद्दत से बेपरवाह वजूद बिना शर्ट सिर्फ ट्राउजर में मलबूस बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। दराज कद वजीह पर्सनैलिटी का मालिक, उम्र बमुश्किल 28 साल, सैयद आर्यान शाह पाकिस्तान के मशहूर सियासी ख़ानदान का गद्दी नशीन, इकलौता वारिस जो शादी के 12 साल बाद पैदा हुआ था, जिसकी सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए सैयद कायम शाह, उसके बाबा साई ने उसे बचपन से ही दूर 7 समंदर पार भेज दिया था। वो बार एट लॉ की डिग्री के लिए गुज़श्ता 2 साल से कनाडा में रिहाइश पजीर था। कहने को तो उसने सारी तालीम ही पाकिस्तान से बाहर लंदन, न्यूयॉर्क और अब टोरंटो में हासिल की थी। और अब जब वो इन्हीं फ़िज़ाओं का आदी हो चुका था तो उसे रात ही उसकी अम्मा साई का हुक्म मिला था कि पहली फ़्लाइट से फौरी पाकिस्तान पहुंचो, तुम्हारी शादी तय कर दी गई है, तारीख रखने की तकरीब में तुम्हारी शिरकत लाजमी है। शादी? व्हाट अ जोक! उसने इनकार करना चाहा, पर यह शादी उनकी सियासी पार्टी के लिए एक अच्छा मर्जर थी। 2 मुखालिफ डेमोक्रेटिक पार्टीज के दरमियान एक डील इलेक्शन से पहले उसे इस शादी से कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही अब उसे शादी की कोई ख्वाहिश थी। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी जो वो अपने बाबा साईं की खातिर पूरी कर रहा था। सिगरेट ख़त्म करके वो बालकनी से हटकर जहाजी साइज के मास्टर बेडरूम में आया, जहां सामने बेड पर उसका लगेज पैक किया हुआ रखा था। 1 घंटे में उसे एयरपोर्ट के लिए निकलना था। उसका हाउस कीपर रात ही उसका लगेज पैक करके उसके कपड़े सेट करके गया था। मुंतखब ब्रांडेड ड्रेस सूट को तनकीदी नज़र से देखने के बाद रिजेक्ट करते हुए उसने दीवार गिर क्लोजेट खोलकर ब्लैक जीन्स के साथ सफ़ेद शर्ट और जैकेट निकालकर अटैच बाथरूम का रुख किया। आधे घंटे बाद वो गाड़ी में सवार टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका था, जहां से उसे पाकिस्तान की फ़्लाइट पकड़नी थी। ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा, हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो सामने आए। टीवी पर मुकद्दमिया नगमा सरा थी। सफ़ेद गरारे पर लंबी फुल आस्तीनों की कमीज़ और सर पर सफ़ेद ही क्रोशिया के काम से बना दुपट्टा ओढ़े 70 साला बीजान तख्त पर बैठी सरोते से छालियाँ कुतर रही थीं और उनकी ख़ास मुलाजमा शब्बो उनकी टांगें दबा रही थी। सैयदा तहमीना खानम, जिनको सब बड़े छोटे अदब से बीजान कहते थे, शाह हवेली की रूह रवां थी। उनके वालिद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके थे। जद्दी पुश्ती रईस घराना था जिसकी सरबराही अब बीजान के ज़ुम्मा थी। उनके शोहर का कई सालों पहले इंतकाल हो चुका था। उनके 2 बेटे थे, सैयद कायम शाह बड़ा बेटा, जिसकी शादी शाहीना शाह से ख़ानदान में हुई थी, जो अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर चलता हुआ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह था। ऑपोजिशन हो या हुकूमत, दोनों ही उसके इशारे पर नाचती थीं। सैयद कायम शाह का एक बेटा सैयद आर्यान शाह और 2 बेटियां हिरा कायम शाह और निदा कायम शाह थी। बीजान का दूसरा बड़ा बेटा सैयद फाइज शाह था, जो अल्लाह जाने किस पर चला गया था।
کہ اسے نہ سیاست سے اور نہ ہی وڈیرا شاہی سے کوئی لگاؤ تھا۔ شادی بھی اس نے اپنی پسند سے پورے خاندان کے مخالف جا کر ایک مزارے کی بیٹی یاسمین سے کی تھی۔ فائز شاہ غیر معمولی ذہین، اونچا لمبا، بولتی آنکھوں والا ایک بھرپور جوان تھا جسے اپنے وطن کی مٹی سے بہت محبت تھی۔ اس نے اپنی خاندانی زمینداری بڑے احسن طریقے سے سنبھالی ہوئی تھی۔ انہی دنوں اس کی نظر یاسمین پر پڑی جو گاؤں میں رہتی تھی، پر تعلیم کی شوقین ایک ذہین طالبہ تھی۔ روز ٹانگے پر کالج جایا کرتی تھی، بڑی بڑی سبز آنکھیں، گھنیری پلکیں، اور اس پر اس کا معصوم پرنور چہرہ ایسا دلکش تھا کہ اس کی ایک ہی جھلک پر فائز شاہ کا دل دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ روز صبح اپنی پجیرو یاسمین کے کالج جانے والے روڈ پر روک کر اس کی ایک جھلک دیکھنے کو کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس روز بھی وہ سڑک پر کھڑا تھا جب تانگا آگے جا کر رکا اور یاسمین اپنے سر پر اوڑھی چادر درست کرتی ہوئی تانگے سے اتر کر اس کی سمت آئی، جو حیرت سے اس ابصرہ کو اپنے پاس آتا دیکھ رہا تھا۔ مسٹر، آپ جو کوئی بھی ہیں، پلیز میری راہ میں کھڑا ہونا چھوڑ دیں، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں۔ لیکن یاسمین نے اپنے قدرتی سرخ لب چبائے، سب لڑکیاں روز آپ کو یوں راہ میں کھڑا دیکھتی ہیں، وہ رکی۔ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے بدنام کر کے آپ کو کیا مل جائے گا؟ یاسمین کی بات سن کر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ میں آپ کو بدنام کر رہا ہوں؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو بہت معذرت، مگر میری ایک بات یاد رکھیے گا، آپ اب سید فائز شاہ کی عزت ہیں، اور آپ کی پاکیزگی پر کوئی حرف آئے یہ سید فائز شاہ برداشت نہیں کرے گا۔ وہ سختی سے بول رہا تھا۔ آپ ہماری راہوں میں کھڑا ہونا چھوڑ دیں پلیز۔ وہ بات کر کے جانے کے لیے پلٹی تو فائز نے تیزی سے اس کی کلائی تھام کر اسے جانے سے روکا، تو اس کی جھیل سی سبز آنکھوں میں آنسو اترنے لگے تھے۔ سبز نم آنکھیں، گھنیری پلکیں، دونوں کی نظروں کا ہلکا سا تصادم ہوا تھا، ایک برق سی گوندی تھی۔ فائز کو اپنا آپ ان سبز جھیلوں میں ڈوبتا ہوا سا محسوس ہوا تھا۔ وہ خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے والا اس لمحے اس نازک سی لڑکی کے ہاتھوں تسخیر ہو چکا تھا، اور اسے اپنی یہ ہار بہت پیاری لگی تھی۔ گھر آ کر فائز نے ہی بی جان اور اپنے بڑے بھائی بھاوت سے یاسمین کا ذکر کیا، مگر وہ ایک مزارے کی بیٹی کو شاہ خاندان کی بہو بنانے کے لیے کسی قیمت پر بھی راضی نہیں تھے۔ فائز شاہ، وہ لڑکی تمہارا معیار نہیں ہے، لیکن اگر اتنا ہی اس پر تمہارا دل آ گیا ہے تو اسے آدمی بھیج کر اٹھوا لو، نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قائم شاہ نے مونچھیں مروڑتے ہوئے اسے صلاح دی تھی۔ ان کے یاسمین کے لیے اتنے گھٹیا گرے ہوئے جملے سید فائز شاہ کے رگ رگ میں شعلے بھڑکا گئے تھے۔ بھائی صاحب، میں ایسی بےہودہ باتیں اپنی ہونے والی بیوی کے لیے ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ فائز کا سرد لہجہ اور دونوں بھائیوں کے بیچ بڑھتی ہوئی دیوار دیکھ کر بی جان کو اس اندیکھی لڑکی سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ 2 ٹکے کی لڑکی تمہارے سر پر سوار ہو گئی ہے۔ ارے سائیں، کچھ تو اپنے خاندان، اپنے مقام کا سوچو۔ قائم شاہ پھٹ پڑے اور پھر دونوں بھائیوں میں بڑھتے جھگڑے کو بی جان نے درمیان میں پڑھ کر ختم کروایا۔ ہم منشی کو بھیج کر تمہارے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگ لیتے ہیں، لیکن اس شادی کے بعد تمہارا شاہ خاندان اور اس جائیداد پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ شادی کے بعد تمہیں یہ حویلی بھی چھوڑنی ہوگی۔ بی جان اسے ایک لمحے میں ہر چیز، ہر حق سے بے دخل کر گئی تھی۔ یوں یاسمین سادگی سے دلہن بن کر حویلی میں سید فائز شاہ کے کمرے میں اتری تھی، جہاں دنیا دکھاوے کے لیے کچھ دن رہ کر انہوں نے الگ دنیا بسائی تھی۔ شب زواف کو سید فائز شاہ نے اپنا دل نکال کر یاسمین کی حنائی ہتھیلیوں پر رکھ دیا تھا۔ مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت ہوئی، اور پھر میری محبت کا تقاضا تھا کہ میں اسے دائمی رفاقت میں ڈھال لیتا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے کبھی کسی سے ایسی محبت ہو جائے گی کہ اسے پانا ہی میری زندگی کا مقصد بن جائے گا۔ وہ اس کی ناک میں موجود باریک تار کو چھوتے ہوئے بولے، اجازت؟ یاسمین کی سبز آنکھوں میں انہوں نے جھانکا تو وہ شرما کر نظریں جھکا گئی تھیں۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں ڈھلنے لگے تھے۔ وہ دونوں حویلی سے دور ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہے تھے۔ بی جان کا سب سے چھوٹا لاڈلا بیٹا ان کی ساری دولت، عیش و آرام بھلا کر ایک مزارے کی بیٹی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ شادی کے 6 ماہ بعد اللہ نے ان کو خوشخبری سنائی۔ یاسمین پریگننٹ تھی۔ فائز بہت خوش تھے، مگر خوشیوں کی عمر بہت کم تھی۔ یاسمین اپنی پیاری بیٹی کو جنم دیتی ہوئی جان کی بازی ہار گئی تھی۔
یاسمین کی موت کی خبر سن کر بی جان اپنے سارے اختلافات بھلا کر اس بچی اور فائز کو زبردستی حویلی لے آئی تھی۔ سید فائز شاہ تو یاسمین کی موت کے بعد جیسے دنیا سے ہی خفا ہو گئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے پلٹ کر اپنی نوزائیدہ بیٹی تک کو نہیں دیکھا تھا۔ کئی ماہ تک تو وہ بچی بنا نام کے ہی رہی۔ جو ملازمہ اسے سنبھالتی تھی اس نے اسے گڑیا کہنا شروع کر دیا تھا۔ گڑیا کی پیدائش کے 2 سال بعد بی جان نے زبردستی فائز شاہ کی شادی اپنی بہن کی بیٹی زرتاج شاہ سے کروا دی تھی، اور یوں وہ زرتاج کو لے کر لندن شفٹ ہو گئے تھے، جہاں اب ان کے زرتاج سے 3 بیٹے تھے، سید حماد شاہ، سید احرام شاہ اور سید ارحم شاہ۔ وہ اپنے تینوں بیٹوں میں مگن ہو کر بھول ہی گئے تھے کہ وہ پیچھے ایک بیٹی کو چھوڑ آئے ہیں، جس کا نام تو دور کی بات شکل تک انہوں نے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ان کے نزدیک وہ ان کی محبوب بیوی کی موت کا سبب تھی۔ گڑیا اسکول جانے کے قابل ہوئی تو جب پرنسپل نے اس کا نام پوچھا تب بی جان کو خیال آیا کہ اس کا نام تو رکھا ہی نہیں گیا، اور یوں کھڑے کھڑے انہوں نے اسے ماروی کا نام عطا کیا، ماروی فائز شاہ۔ کیا اس کا نصیب بھی ماروی کا سا تھا؟ یہ تو وقت نے بتانا تھا۔ اندرون سندھ میں موجود عالی شان لال حویلی کا یہ ایک وسیع و عریض گول طرز کا کمرہ تھا، جس کے وسط میں دبیز قیمتی ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ شنیل کے صوفے اور کئی قیمتی نوادرات کے ساتھ ساتھ ایک طرف دیوار پر شیر اور بارہ سنگا کی اصلی کھال میں بھوسا بھری گردنیں لٹک رہی تھی، تو دوسری طرف کی دیوار پر خاندانی بندوقیں لٹک رہی تھی۔ وسیع صوفے کے وسط میں اس وقت کڑکڑاتے ہوئے شلوار قمیض سوٹ میں ملبوس، کاندھوں پر اجرک پھیلائے اس علاقے کے مالک وڈیرا سید نعمان شاہ بیٹھے کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ کمرے کے باہر 2 باوردی سیکیورٹی گارڈز چوکس کھڑے تھے۔ سائیں، ابھی تو نمرادی کی تاریخ طے ہو رہی ہے، نکاح پر ہم ضرور چکر لگائیں گے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی سید رضوان ہاشمی سے بات کر رہے تھے۔ 2-3 باتیں کر کے انہوں نے فون رکھا اور ملازم کو آواز لگائی۔ دینو؟ جی سائیں۔ ملازم ہاتھ سینے پر باندھے نظریں جھکائے ان کے سامنے حاضر ہوا۔ جا کے دیکھو اسفندیار اٹھا کہ نہیں، اسے بولو کہ ہم بلا رہے ہیں، انہوں نے حکم دیا۔ اسفندیار سائیں تو سویرے ہی شکار پر نکل گئے تھے، ملازم نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، جس پر خشمگی نگاہوں سے انہوں نے ملازم کو گھورا۔ جاؤ، اب ہمارے سر پر کیا کھڑے ہو، اور جیسے ہی اسفند آئے اسے میرے پاس بھیجنا، وہ غصے سے بولے۔ جب سے ان کی بھتیجی نمرا کے رشتے کی بات چل رہی تھی ان کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب تھا۔ وہ نمرا کی شادی اپنے اکلوتے بیٹے اسفندیار سے کروانا چاہتے تھے، پر اسفندیار نے صاف انکار کر دیا تھا۔ تبھی وہ دل محسوس کر اپنے چھوٹے بھائی کو رشتہ طے کرنے کی اجازت دے چکے تھے۔ وہ رات ہی شہر سے واپس آیا تھا اور اب صبح اجالا پھیلتے ہی شکار پر نکل گیا تھا۔ اسے ملازمین سے پتہ چلا تھا کہ گوٹھ میں کچھ جنگلی جانور آ کر فصلیں برباد کر رہے ہیں، اور وہ تھا خطروں کا شیدائی، اس لیے سویرے ہی نکل گیا تھا۔ دوپہر ڈھلنے تک وہ چاروں جانوروں کو مار گرا چکا تھا، اور اب اس کی جیپ گاؤں کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے گزرتی ہوئی مین روڈ کی طرف جا رہی تھی، جو لال حویلی کا راستہ تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی جیپ اس عالی شان قلعہ نما حویلی کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ملازم نے بھاگ کر پھاٹک اٹھایا تو وہ گاڑی اندر لا کر نیچے اترا۔ سامنے کھڑے باوردی گارڈ نے اسے ادب سے سر جھکا کر سلام کیا تھا۔ سائیں، اسے دیکھ کر ڈینو بھاگتا ہوا آیا۔ سائیں، وڈیرا سائیں آپ کو یاد فرما رہے ہیں جی۔ اس نے فوری نعمان شاہ کا پیغام اسفندیار کو دیا۔ گاڑی کی ڈگی میں ہرن پڑا ہے، اسے نکلوا لو۔ وہ گاڑی کی چابی ڈینو کے حوالے کرتا ہوا بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنے بابا سائیں کی بیٹھک کی طرف بڑھا۔ سید نعمان شاہ چائے کا کپ سامنے رکھے چہرے پر اینک لگائے اخبار پڑھ رہے تھے جب اسفندیار اندر داخل ہوا۔ سلام بابا سائیں۔ انہوں نے اینک اتار کر سائڈ میز پر رکھی اور ایک گہرا سانس بھر کر اسفندیار کو دیکھا۔ صاف رنگت، لمبا تراز قد، چوڑی پیشانی، اونچی کھڑی ناک، سیاہ چمکدار آنکھیں، انابی لب اور گھنی مونچھیں۔ وہ اس وقت سفید کھدر کے قمیض شلوار سوٹ میں ملبوس، کندھوں پر اجرک کی چادر ڈالے اور پیروں میں مضبوط مردانہ پشاوری چپل پہنے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر سید نعمان شاہ کی تنے ہوئے اعصاب پر ایک خوشگواریت سی چھا گئی تھی۔ یہ بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار ان کا اکلوتا بیٹا سید اسفندیار ہاشمی تھا، جو غصے میں ان سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ آ گئے؟ بڑا انتظار کروایا بیٹا سائیں۔ انہوں نے شکوہ کیا تو وہ ان کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ رات آیا تو آپ سو رہے تھے،
گارڈز نے بتایا کہ گوٹ کے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ جنگلی سور علاقے میں گھس کر فصل خراب کر رہے ہیں، تو سویرے ہی ان کو ٹھکانے لگانے چلا گیا تھا۔ وہ اپنے مخصوص اکھڑ انداز میں بولا۔ تو لگا دیا ٹھکانے کیا؟ اسفندیار کا نشانہ بڑا پکا ہے بابا سائیں، بے فکر رہیں، سارے سور مار دیے ہیں۔ واپس آ رہا تھا کہ ہرن آ گیا، آپ کو پسند ہے تو اسے بھی شکار کر کے لے آیا ہوں بابا سائیں۔ اس کی بات سن کر نعمان شاہ نے ایک توصیفی نظر اس پر ڈالی۔ رضوان کا فون آیا تھا، نمرا کی تاریخ لینے اس کے سسرال والے آ رہے ہیں۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ ابرو اچکا کر سوال کر رہا تھا۔ اسفند، ابھی بھی وقت ہے، نمرا کو ہمیشہ میں نے تمہارے ساتھ اپنی بہو کے روپ میں سوچا تھا۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ قطع کلامی معاف بابا سائیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ابھی شادی کرنے میں اور خاص کر نمرا سے کرنے میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں رکھتا۔ مجھے جب بھی شادی کرنی ہوگی آپ کو بتا دوں گا۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بابا ناراض کیوں ہوتے ہو؟ تھوڑا غصہ کم کیا کرو۔ سید نعمان شاہ نے اسے گھورا۔ غصہ مرد کی شان ہوتا ہے بابا سائیں۔ وہ بولتا ہوا اٹھا۔ کدھر؟ بابا سائیں نے ابرو چکا کر اسے دیکھا جو جانے کو پر تول رہا تھا۔ شاور لے کر فریش ہونے کا ارادہ ہے، پھر شام میں ملتا ہوں آپ سے۔ اسفند، گوٹھ میں کتنے دن ہو؟ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ 2-3 دن تو ہوں، اس نے جواب دیا۔ نمرا کا نکاح انہی 7-10 دنوں میں ہوگا۔ کوئی باہر جانے کا پروگرام مت رکھنا۔ تمہیں بھی میرے ساتھ نکاح میں شریک ہونا ہے، ورنہ تمہارا چاچا برا مان جائے گا اور شریکوں کو خوش ہونے کا موقع مل جانا ہے۔ انہوں نے سمجھایا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ سید اسفندیار ہاشمی ایک بھرپور مقناطیسی مسحور کن شخصیت کا حامل نہایت پر اعتماد مرد تھا، اور اپنی شخصیت کے اس چام سے وہ بخوبی واقف بھی تھا، اس لیے اس کا انداز اکھڑ اور مغرور مشہور تھا۔ ناشتے کی بڑی سی میز سجی ہوئی تھی، آج پوری فیملی ہی ناشتے پر موجود تھی۔ شاہینہ شاہ بار بار آریان کے آگے کبھی جوس تو کبھی کچھ اور رکھے جا رہی تھی۔ سید قائم شاہ اور ان کی دونوں بیٹیاں ماں بیٹے کا لاڈ دیکھ کر آنکھوں میں اشارے کرتے ہوئے ہنس رہے تھے، اور آریان جو کچھ دیر پہلے ہی پاکستان پہنچا تھا نہایت خراب موڈ میں میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ آریان بھائی، آپ ناشتہ کر کے تھوڑا آرام کر لیں، پھر شام میں نمرا بھابھی کی طرف جانا ہے۔ ہیرا نے اس کے آگے مکھن لگا ٹوسٹ رکھا۔ میرا جانا ضروری نہیں، آپ لوگ ہو آئیے گا، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ آریان بیٹا، وہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ شاہینہ اس کا رویہ دیکھ کر پریشان ہوئی۔ آریان کا جانا اتنا ضروری نہیں ہے، آپ بچیوں کے ساتھ چلنے کی تیاری کریں۔ سید قائم شاہ نے نیلے رنگ کے جارجٹ کے سوٹ میں ملبوس اپنی اہلیہ کو ٹوکا، جس پر ان کا موڈ آف ہو گیا۔ قائم، وہ لڑکی والے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ نکاح سے پہلے ایک بار آریان کو دیکھنا، اس سے ملنا، اور اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ آریان کیوں نہیں آیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ شاہینہ شاہ نے سوال کیا۔ اگر انہیں آریان سے ملنا ہوگا تو وہ ادھر گھر آ کر بھی مل سکتے ہیں، ویسے بھی ہمارے خاندان سے وہ رشتہ جوڑ رہی ہیں، تو اس میں ملنا ملانا یا دیکھنا دکھانا کیسا؟ سید قائم شاہ نے چائے کا خالی کپ میز پر رکھا۔ کیا بہتر نہیں تھا کہ آریان بس ایک بار ان سے مل لیتا؟ شاہینہ شاہ نے ایک بار پھر کوشش کی۔ بس اب مزید ایک لفظ نہیں، آپ جانے کی تیاریاں کریں، کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور آریان شاہ تم آرام کرو۔ قائم شاہ فیصلہ کن انداز میں بات ہی ختم کر گئے تھے۔ آریان شاہ بھی ان کے جاتے ہی کھڑا ہوا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی کمرے میں آئے اسے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ شاہینہ شاہ اندر اجازت طلب کر کے داخل ہوئیں۔ آریان بیٹا، میں چاہتی تھی تم نکاح سے پہلے ایک بار نمرا سے مل لیتے، اس سے بات کر کے دیکھ لیتے تو اچھا ہوتا۔ اماں سائیں، وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ کیا یہ رشتہ آپ نے مجھ سے پوچھ کر طے کیا؟ اس کے سوال پر شاہینہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جب رشتے سیاسی مفادات کو مد نظر رکھ کر کیے جوڑے جائیں تو وہ صرف ایک بزنس ہوتا ہے اور کچھ نہیں، اور جب بزنس کرنا ہی ہے تو پھر اس میں کیسی چوائس، کیسا ملنا؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ کیا تم، شاہینہ کا دل ڈوبا، کیا تم کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا۔ فار گاڈ سیک ممی، میرا کسی لڑکی میں انٹرسٹ نہیں ہے، اور نہ ہی اس شادی میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ میں یہ شادی صرف بابا سائیں کی پارٹی کے مفادات کے لیے کر رہا ہوں، اس سے زیادہ کہ مجھ سے آپ لوگ کوئی اور امید مت رکھیے گا۔
اس کا روکھا لہجہ، اکھڑا انداز شاہینہ کو بہت کچھ پاور کروا گیا تھا۔ ہم میں ہی تھی نہ کوئی بات یاد نہ تم کو آ سکے، تم نے ہمیں بھلا دیا ہم نہ تمہیں بھلا سکے، تم ہی نہ سن سکے اگر قصہ غم سنے گا کون، کس کی زباں کھلے گی پھر ہم نہ اگر سنا سکے، ہوش میں آ چکے تھے ہم، جوش میں آ چکے تھے تم، بزم کا رنگ دیکھ کر سر نہ مگر اٹھا سکے۔ سورج سوانیزے پر تھا۔ حویلی کے بڑے سے آنگن میں بیری کے درخت سے ٹیک لگائے وہ 20 سال کی سنہری گندم کے خوشوں کی سی رنگت والی لڑکی، جس کی کمر سے نیچے جھولتی موٹی دراز چوٹی پہلی نظر میں سب کو متوجہ کر لیتی تھی۔ سبز آنکھیں، اداس آنکھیں اور ان پر گھنیری پلکوں کا پہرا، قدرتی سرخ ہونٹ، چہرے پر بلا کی معصومیت، وہ اداسی اور معصومیت کا امتزاج تھی۔ اور اس وقت درخت کے اوپر بنے گھونسلے کو نہ جانے کتنی دیر سے دیکھ رہی تھی، جس میں چڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی چونچ سے دانہ کھلا رہی تھی۔ ماروی بٹیا، سکینہ اماں اس کے نزدیک آئیں۔ اتنی گرمی میں کیوں کھڑی ہو؟ ظہر کا وقت جا رہا ہے، اندر آؤ نماز پڑھ لو۔ سکینہ اماں نے اسے بلایا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اندر بڑھی، جہاں سکینہ اماں کھڑی تھیں، جنہوں نے اسے پالا پوسا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے کھڑی ہو گئی۔ ماروی فائز شاہ کی زندگی میں ہر طرح کی سہولت تھی۔ اس کی پڑھائی لکھائی کا بھی گوٹھ میں رہتے ہوئے خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا، مگر اتنی ساری سہولیات کی فراوانی کے باوجود وہ پیار کو ترسی ہوئی تھی۔ آج تک اس کے باپ نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی بی جان نے اسے اپنی پوتی سمجھا تھا۔ جب سے اس نے شعور کی سیڑھیوں پر قدم رکھا تھا، وہ اور حساس اور سمجھدار ہو گئی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں اپنے بابا سائیں، سوتیلی ماں، بھائیوں اور بی جان کے رویوں کو لے کر اپنی مرحومہ ماں، جسے اس بد نصیب نے دیکھا ہی نہیں تھا، کئی سوالات سر اٹھاتے تھے، جن کے جوابات دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کے دل میں کئی حسرتیں پنپ رہی تھیں۔ وہ محبتوں اور رشتوں کو ترسی ہوئی لڑکی تھی۔ ماں کی محبت، باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے، یہ اس نے کبھی جانا ہی نہیں تھا۔ ماروی بٹیا، سکینہ اماں اسے آواز دیتے ہوئے اندر آئیں تو اس نے جائے نماز لپیٹ کر رکھی اور کھڑی ہو گئی۔ بٹیا، آپ کو بڑی بی بی بلا رہی ہیں، چائے لیتی جائیے گا۔ سکینہ بوا اس کے پاس آئیں اور اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر چونک گئی۔ ماروی بٹیا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو تیز گرم ہو رہا تھا۔ اللہ رحم، تمہیں تو تاپ چڑھا ہوا ہے۔ میں ٹھیک ہوں اماں، آپ پریشان مت ہو، وہ نرمی سے ان کا ہاتھ تھام کر اپنی پیشانی سے ہٹاتی ہوئی بولی تھی۔ میں بڑی بی بی کو تمہاری طبیعت کا بتاتی ہوں اور سرمد چچا سے کہہ کر ڈاکٹر بلوا لیتی ہوں۔ سکینہ بوا کی بات سن کر وہ زبردستی مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں بوا، ابھی بی جان کو چائے دے کر دوا لوں گی اور تھوڑی دیر آرام کروں گی تو طبیعت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ انہیں تسلی دے کے کچن میں آ گئی کہ بی جان چائے صرف اس کے ہاتھ کی پسند کرتی تھیں۔ بی جان اپنے کمرے میں خاندانی زیورات نکال کر بیٹھی ہوئی تھی جب ماروی چائے کا کپ ٹرے میں رکھے اندر داخل ہوئیں۔ بی جان، آپ کی چائے۔ اس نے ٹرے ان کے سامنے رکھی اور بستر پر پھیلے ہوئے قیمتی زیورات کو ایک نظر دیکھتی ہوئی وہیں ادب سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کنگن کیسے لگ رہے ہیں؟ بی جان نے بھاری جڑاؤ سونے کے کنگن اٹھا کر ماروی سے پوچھا۔ اچھے ہیں، ماروی نے جواب دیا۔ سرمد کے ساتھ جا کر انہیں اپنی نگرانی میں سنار سے پالش کروا کر لاؤ، میں تب تک نکلنے کی تیاری کرتی ہوں۔ انہوں نے مصروف انداز میں زیور سمیٹتے ہوئے ماروی کو حکم دیا۔ بی جان، وہ کہنا چاہتی تھی کہ اسے سخت بخار ہے، وہ باہر نہیں جا سکتی، پر بی جان اس کی بات کاٹ گئی۔ یہ میں نے اپنے آریان شاہ کی دلہن کے لیے نکالے ہیں، کل دن رکھنے کی تقریب ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گی۔ وہ اپنی خوشیوں میں اتنی مگن تھی کہ انہوں نے ماروی کا بخار کی شدت سے سرخ پڑتا چہرہ نوٹ ہی نہیں کیا تھا۔ اور ویسے بھی یہ کون سی نئی بات تھی؟ اس کی بیماری سے پہلے کب کسی کو فرق پڑا تھا جو اب پڑتا؟ وہ کنگن پکڑے باہر نکلی۔ پہلے اپنے کمرے میں جا کر اس نے دراز سے ڈھونڈ کر پیراسیٹامول کی 2 گولیاں نکال کر منہ میں رکھیں، پھر اپنی چادر اوڑھ کر باہر آئی جہاں سرمد چاچا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سرمد چاچا کے ساتھ اپنی نگرانی میں بی جان کے دیے کنگن پالش کروا کر وہ حویلی واپس آئی اور چادر اتار کر اپنے کمرے میں رکھنے کے بعد سیدھی بی جان کے کمرے میں کنگن تھامے چلی آئی۔
جو پالش ہونے کے بعد اور بھی خوبصورت لگ رہے تھے۔ بی جان، آپ کی کنگن۔ سلام کرنے کے بعد اس نے کنگن بی جان کے سامنے تپائی پر رکھے۔ اخروٹ کا حلوہ بنا کر پیک کر دو، میرے آریان کو بہت پسند ہے۔ بی جان نے کنگن اٹھا کر جانچتی ہوئی نظروں سے الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے اسے دوسرا حکم دیا۔ وہ جو بخار کی تمازت اور کمزوری سے ٹھیک ٹھاک تھک چکی تھی، بنا کچھ کہے اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کچن میں آ گئی، جہاں اب اسے ڈھیروں اخروٹ توڑ کر ان کا حلوہ تیار کرنا تھا۔ حلوہ تیار کر کے اس پر ڈھیروں خشک میوہ جات چھڑک کر اس نے ٹھنڈا ہونے رکھا اور خود فریج سے پانی کی بوتل نکال کر تھکے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی میز پر آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی گلاس میں پانی انڈیل کر منہ سے لگایا ہی تھا کہ ملازمہ اسے پکارتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ ماروی بی بی، آپ کو بڑی بیگم بلا رہی ہیں۔ ملازمہ کی بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلا کر بے دلی سے پانی پیا اور کھڑی ہو گئی کہ چاہے وہ مر ہی کیوں نہ ہو رہی ہو، بی جان کی حکم عدولی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بی جان، آپ نے بلایا؟ وہ ان کے کمرے میں آئی۔ صبح شہر کے لیے نکلنا ہے، میرے 4 جوڑے اور زوڑی سامان پیک کر دو۔ انہوں نے اسے حکم دیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی ان کی الماری کی طرف بڑھی اور الماری کے پٹ کھول کر بی جان سے پوچھ کر ان کے لباس، جیولری اور چپل نکالے اور اب انہیں استری کر کے سلیقے سے پیک کرنا تھا کہ بی جان حد سے زیادہ نفاست پسند تھی۔ وہ ان کے کپڑے پریس کر کے واپس آئی تو بی جان فون ہاتھ میں پکڑے گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے خاموشی سے بنا کچھ کہے بستر کے نیچے رکھا سوٹ کیس کھینچ کر نکالا اور بی جان کے کپڑے اور دیگر سامان کو پیک کرنے لگی۔ سوٹ کیس پیک کر کے وہ کھڑی ہوئی کہ اب وہ اپنے کمرے میں جا کر بس سو جانا چاہتی تھی۔ آپ کا سوٹ کیس پیک ہو گیا ہے، حلوہ اور میوہ جات بھی پیک کر دیے ہیں، اب میں جاؤں بی جان؟ ماروی نے اجازت چاہی تو وہ اپنی سوچوں سے نکل آئی۔ اپنا سامان بھی پیک کر لو، کچھ ڈھنگ کے کپڑے رکھ لینا، آریان کے سسرال جانا ہے، اور ٹھیک صبح 7 بجے تم مجھے باہر نکلی ہوئی چاہیے ہو۔ انہوں نے ماروی کو حکم دیا، جو ان کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ وہ تو اس عالیشان حویلی کی قیدی تھی، اسے بھلا کہاں خاندان میں بلایا جاتا ہے؟ نہ ہی اسے زیادہ باہر جانے کی اجازت تھی، اس کے سر پر تو کوئی عید بقرہ عید تک ہاتھ نہیں رکھتا تھا، کہاں یوں سے تایا سائیں اپنے بیٹے کی منگنی پر برداشت کرتے۔ بی جان، کیا آپ مجھے ساتھ چلنے کو کہہ رہی ہیں؟ اس نے بے یقینی سے سوال کیا۔ تم ہم سے سوال کر رہی ہو لڑکی؟ تمہاری اتنی ہمت؟ بی جان، جو پہلے ہی اسے ساتھ لے جانے پر تپی ہوئی تھی، سختی سے بولی تو وہ نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلاتی ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ماروی کے جانے کے بعد بی جان نے 2-3 گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بیٹے سید فائز شاہ نے فون کر کے ماروی کو شہر بلوایا تھا، جو ایک ناقابل یقین بات تھی۔ سکینہ کو بھیجو، ملازمہ کو گھنٹی بجا کر بلوانے کے بعد انہوں نے حکم دیا۔ اماں سکینہ ماروی کے کمرے میں اس کو زبردستی بخار کی دوا کھلا کر فارغ ہوئی تھیں اور اب اس کی نظر اتار رہی تھیں جب ملازمہ نے انہیں بی جان کا پیغام دیا۔ ماروی کو آرام کرنے کی تلقین کر کے وہ بی جان کے کمرے میں آئیں۔ جی بڑی بی بی، حکم؟ انہوں نے ادب سے پوچھا۔ کل ماروی ہمارے ساتھ شہر جائے گی، اس کا سامان اپنے نگرانی میں پیک کروانا، آریان سائیں کی تاریخ رکھنی ہے اور نکاح کا فنکشن بھی ہوگا۔ ایسا نہ ہو یہ لڑکی اپنے حلیے سے آریان کے سسرال میں ہماری ناک کٹوا دے۔ بی بی جان کی بات سن کر ایک لہجے کو تو سکینہ اماں بھی ساکت رہ گئی تھیں کہ ماروی کو زندگی میں پہلی بار کہیں لے جانے کی بات ہو رہی تھی۔ ذرا میری الماری سے زیورات کا چھوٹا والا ڈبہ نکالو، کچھ سوچتے ہوئے بی جان نے سکینہ اماں کو کہا۔ سکینہ اماں نے ان کی الماری میں ترتیب سے رکھے ہوئے زیورات کے ڈبوں میں سے ایک نسبتاً چھوٹا ڈبہ نکالا اور بی جان کے آگے رکھا۔ وہ ڈبہ کھولے زیورات دیکھ رہی تھی۔ پھر انہوں نے سونے کی جڑاؤ چھوٹی سی جھمکیاں اور ان کے ساتھ کی چین اور ایک انگوٹھی نکالی۔ یہ ماروی کو پہنا دینا اور سمجھا دینا کہ وہ مجھے شہر میں بنا زیور نظر نہ آئے، اور یہ بھی سمجھا دینا کہ اسے کسی سے بھی بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بڑے کروفٹ سے ماروی کے لیے ہدایات جاری کر رہی تھی۔ سید نعمان ہاشمی سویرے ہی روانگی کے لیے تیار ہو چکے تھے، بس اب انہیں اسفند یار کا انتظار تھا۔ وہ جیسے ہی ناشتے کی میز پر آیا تو انہوں نے اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ بابا سائیں، میں نکاح میں شریک ہو جاؤں گا، بس اس سے زیادہ کہ آپ مجھ سے امید نہ رکھیں، ویسے بھی آج فارم ہاؤس جا رہا ہوں، کچھ دن ادھر ہی رہوں گا۔ اسفند یار نے صاف انکار کر دیا تھا۔ جیسے تمہاری مرضی،
مگر نکاح میں اگر تم شریک نہیں ہوئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ نعمان ہاشمی نے سنجیدگی سے اسے وارن کیا۔ آپ بے فکر رہیں بابا سائیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ بے فکری سے بولا تو وہ اسبات میں سر ہلاتے جیسے کہہ رہے ہوں کہ دیکھتے ہیں۔ اسفند، پری تمہارے لیے ایک اچھا انتخاب تھی، ابھی بھی سوچ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ کچھ دیر بعد نعمان ہاشمی نے سنجیدگی سے سامنے بیٹھ کر اخبار پڑھتے ہوئے اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا۔ بابا سائیں، پلیز آپ جانتے ہیں کہ میں ابھی شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا، خاص کر آپ کی پری سے، وہ تپ کر بولا۔ وہ بچی تھی اس وقت اسفند، کیا تم وہ بات بھول نہیں سکتے؟ سید نعمان ہاشمی نے سوچ سمجھ کر الفاظ کا انتخاب کیا۔ ان کی بات سن کر اسفند کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، قریب اس کے کہ وہ کمرے سے ہی نکل جاتا۔ نعمان ہاشمی کھڑے ہو گئے۔ میں چاہتا تھا کہ تم خوش رہو، خیر جو اوپر والے کی مرضی۔ اب کیا مجھے خدا حافظ بھی نہیں کرو گے؟ ان کی بات سن کر وہ رکا۔ دینو، گاڑی نکلواؤ، انہوں نے اپنے خاص ملازم کو آواز لگا کر حکم دیا۔ اسفندیار بھی ان کے ساتھ چلتا ہوا حویلی کے سامنے بڑے سے دالان میں پہنچا، جہاں نعمان شاہ کے گارڈز اور ان کا خاص ملازم دینو گاڑی کے پاس کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اسفندیار نے آگے بڑھ کر خود ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ان کے اندر بیٹھ جانے کے بعد گاڑی حویلی کے پھاٹک سے نکل جانے تک وہ وہیں کھڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت شرارے بھرے ہوئے تھے، ماتھے کی رگیں ابھری ہوئی تھیں اور وہ جبڑے سختی سے بھینچتے ہوئے۔ اس کے اندر اس وقت کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسے اپنے اوپر، اپنے جذبات پر بھرپور کنٹرول حاصل تھا۔ گاڑی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ جیسے جیسے شہر قریب آ رہا تھا ماروی کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اس کو اپنے حواس کمزور پڑتے محسوس ہونے لگے تھے۔ وہ زندگی میں پہلی بار شہر آ رہی تھی، اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ راستوں کو، شہر کی رنگینیوں کو، تیزی سے دوڑتی زندگی اور بلند و بالا عمارتوں کو دیکھنا چاہیے تھا، پر وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تایا سائیں قائم شاہ سے اسے ڈر لگتا تھا۔ وہ حساس تھی، اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کے تایا اسے پسند نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اس کی شکل تک نہیں دیکھنا پسند کرتے تھے۔ ہاں، تائی سائیں شاہینہ شاہ کا رویہ نارمل ہوتا تھا۔ اس کی کزنز ہیرا، ندا، وہ دونوں جب کبھی حویلی آتی تھی تایا سائیں سے چھپ کر اسے ملنے کی کوشش کرتی تھی۔ اب وہ تایا سائیں کی حویلی میں آ رہی تھی، جو اسے کمی کمین سمجھ کر اسے شدید نفرت کرتے تھے۔ ان کا سامنا کرنا، یہ سوچ سوچ کر اس کا ننھا سا دل ڈوبے چلے جا رہا تھا۔ گاڑی ایک عالی شان جدید طرز کی حویلی کے سامنے رک گئی تھی۔ دروازے پر بڑا سا پھاٹک لگا ہوا تھا، جہاں موجود سیکیورٹی گارڈز نے بی جان کو پہچانتے ہی انہیں ادب سے سلام کر کے انٹرکام پر ان کے آنے کی اطلاع پہنچا کر پھاٹک کھول دیا تھا۔ ہماری منزل آ چکی ہے ماروی، اور جتنے دن ہم یہاں رکے مجھے تمہاری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ تم بس کمرے میں رہو گی، مجھے تم ایک لمحے کو بھی بنا میری اجازت کے باہر نظر نہ آؤ۔ گاڑی سے اترنے سے پہلے بی جان نے اسے سرد لہجے میں ہدایات دیں اور خود نیچے اتر گئیں۔ ماروی کے قدموں نے اترنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے خود کو بمشکل گھسیٹتے ہوئے گاڑی سے نیچے اتارا تھا۔ سامنے ہی تائی سائن اور تایا سائیں اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ بی جان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ سید قائم شاہ کا موڈ ماروی کو دیکھ کر خراب ہو گیا تھا۔ بی جان، اس لڑکی کو ساتھ کیوں لائی ہیں آپ؟ وہ ماروی کو دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں بولے، ماروی جو انہیں سلام کرنے ہی والی تھی شرمندگی سے وہ اپنے سر کو جھکا گئی۔ اندر چلو، سب بتا دوں گی۔ اور بہو، بی جان نے قائم شاہ کو جواب دے کر شاہینہ کو مخاطب کیا، اس لڑکی کو گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا دو، یہ مجھے گھر کے اندر نظر نہ آئے۔ وہ تو حکم دے کر قائم شاہ کے ساتھ گھر کے اندر چلی گئی تھی اور ماروی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ اماں سائیں، اٹس ناٹ فیئر، ماروی ہماری کزن ہے اور وہ اکیلی گیسٹ ہاؤس میں کیسے رکے گی؟ ہیرا نے شرمندگی سے ساکت کھڑی حسن کی پہ کر ماروی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ شاہینہ شاہ جواب دیتی، اندر سے قائم شاہ کا خاص ملازم باہر آیا۔ بیگم صاحبہ، آپ کو اور ہیرا بی بی، ندا بی بی کو صاحب اندر بلوا رہی ہیں۔ اس نے انہیں پیغام پہنچا کر ساکت کھڑی ماروی کو دیکھا اور اس کے پیروں کے پاس پڑا اس کا بیگ اٹھایا۔ بی بی، آپ ہمارے ساتھ آئیں، میں آپ کو گیسٹ ہاؤس دکھا دوں۔ وہ اسے ساتھ لیے حویلی کی سائڈ پر بنی ایک الگ عمارت میں لے گیا، جو اس پتھروں کی بنی حویلی کا مہمان خانہ تھا، جہاں فیملی سے باہر کے لوگوں کو مہمان ٹھہرایا جاتا تھا۔ ہاشمی ولا میں اس وقت رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔
شام میں نمرہ ہاشمی اور سید آریان شاہ کی دعائے خیر تھی، ساتھ ہی نکاح کا دن اور حق مہر طے ہونا تھا۔ دونوں اطراف کی قریبی فیملیز کو مدعو کیا گیا تھا۔ لڑکیاں ڈھولک لے کر بڑے ہال میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں اور گانے گا رہی تھیں۔ نبیل ہاشمی بیچارہ اکلوتا بھائی ہونے کا فرض نبھانے کی کوشش کرتا صبح سے سارے انتظامات دیکھ رہا تھا۔ تبسم ہاشمی کے آرڈرز کیے ڈیزائنر ڈریسز آ چکے تھے اور اب وہ انہیں چیک کروانے کے لیے نمرہ کے کمرے میں جا رہی تھی، جہاں پہلے سے ہی پارلر سے آئی لڑکی نمرہ کو سروسز دے رہی تھی۔ یہ ادھر بیڈ پر رکھ دو اور چائے بھجوانا جلدی سے۔ انہوں نے ملازمہ سے بیگز بستر پر رکھوانے اور پھر نمرہ کو دیکھا جو چہرے پر ماسک لگائے بیٹھی تھی۔ پری بیٹا یہ ڈریسز چیک کر لو اور ان میں سے پیچ کلر والا ڈریس آج پہننا ہے تم نے۔ ان کی بات سن کر نمرہ اٹھی اور احتیاط سے آنکھیں کھول کر کپڑے دیکھنے لگی۔ کیسے ہیں؟ تبسم ہاشمی نے سوال کیا۔ مما یہ سارے ہی بہت خوبصورت سوٹ ہیں۔ وہ اشتیاق سے چاروں سوٹس کو باری باری دیکھتی ہوئی بولی۔ اب جلدی سے منہ سے یہ ماسک اتار کر ان کی فٹنگ چیک کر لو تاکہ اگر کچھ آلٹریشن وغیرہ کروانی ہو تو میں ابھی کروا لوں۔ ان کی بات سن کر نمرہ نے شام کے لیے منتخب کیا پیچ کلر کا سوٹ اٹھایا اور واش روم کا رخ کیا۔ مما کچھ دیر بعد منہ دھو کر وہ اس لباس کو پہنے ہوئے باہر نکلی۔ ماشاء اللہ، تبسم کے منہ سے اسے دیکھتے ہی نکلا۔ ہلکے پیچ کلر کی انارکلی سٹائل فراک اور چوڑی دار پاجامہ میں اس کی صاف رنگت اور بھی کھل رہی تھی۔ اوپر سے اس کے کھلے سیاہ چمکدار بال جو اس کی نازک سی پشت کو ڈھانپے ہوئے تھے اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ تبسم نے پیار سے اسے سراہا۔ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، مہمان بس آنے والے ہوں گے۔ میں ذرا تمہاری دوستوں کو چائے بھجوا دوں، وہ سب بھی نیچے ڈھولکی کی محفل سے جائے تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ تبسم ہاشمی نے کمرے سے نکلتے نکلتے ایک بار پھر اسے جلدی تیار ہونے کی ہدایت دی۔ شام ڈھلتے ہی ہاشمی ولا روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ ساری فینسی لائٹس اور برقی کمکم میں جل اٹھ رہے تھے۔ مردان خانے میں سید نعمان ہاشمی اپنے چھوٹے بھائی سید رضوان ہاشمی کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کرنے کو تیار تھے۔ بڑے ہی دھوم دھڑکے سے شاہ خاندان ہاشمی ولا پہنچا تھا۔ سید قائم شاہ، شاہینہ شاہ اپنی ساس بی جان اور دونوں بیٹیوں اور کچھ مہمانوں کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ مردوں کی بیٹھک الگ سے لگ چکی تھی۔ قائم سائی، آپ کا بیٹا نہیں آیا؟ سید نعمان ہاشمی نے سنجیدگی سے پہلا سوال کیا۔ وہ آج ہی پاکستان پہنچا ہے، لمبی فلائٹ تھی، تھک گیا تھا۔ قائم شاہ نے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا۔ ایسی بھی کیا تھکن کہ ہونے والے سسرال میں سلام کو بھی نہ آ سکا؟ کم سے کم ہم اسے ایک بار دیکھ تو لیتے۔ نعمان شاہ کو ان لوگوں کا یہ رویہ پسند نہیں آیا تھا۔ 4 دن بعد نکاح پر آئے گا، آپ جتنا دیکھنا چاہیں دیکھ لیجئے گا۔ قائم شاہ نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ باہمی مشاورت کے بعد ٹھیک 4 دن بعد سید آریان شاہ اور سیدہ نمرہ ہاشمی کا نکاح طے پا گیا تھا۔ رخصتی الیکشن کے بعد اسی سال 2 ماہ بعد اکتوبر میں رکھی گئی تھی۔ ہاشمی ولا میں رونقیں اپنے عروج پر تھی۔ ایک شور سا برپا تھا جس میں لڑکیوں کی ہنسی کی جھنکاریں ڈھول کی تھاپ کے ساتھ ایک الگ سرور پیدا کر رہی تھی۔ ان لڑکیوں کے بیچ لمبی چوٹی میں موتیا کے پھول گوندے، دونوں ہاتھوں میں گجرے اور ناک میں باریک ستار پہنے الواحی روپ لیے نمرہ ہاشمی شرمائی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ اللہ بھابھی، آپ تو آفت بلکہ قیامت لگ رہی ہیں۔ کاش آریان بھائی بھی ادھر ہوتے تو مزہ آ جاتا۔ ندا قائم شاہ شرارتی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی تو سب ہی ہنس پڑے۔ یہ سچ بھی تھا کہ نارملی سادہ رہنے والی نمرہ ہاشمی اس وقت ذرا سی تیاری کے ساتھ بے پناہ دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ لڑکیوں راستہ دو، بی جان دعائیں خیر کروانے آ رہی ہیں۔ تبسم ہاشمی جلدی سے آئیں۔ یہ بی جان کون ہے؟ نمرہ کی کسی دوست نے سوال کیا۔ نمرہ کی دادی ساس، اور آپ سب نے ان کے سامنے کوئی ہنسی مذاق نہیں کرنا۔ تبسم ہاشمی نے سنجیدگی سے سب کو ٹوکا تو وہ سب اس بات میں سر ہلا گئیں۔ شاہینہ شاہ بی جان کے ساتھ نمرہ کے پاس آئیں اور وہ دونوں خواتین نمرہ کے دائیں بائیں بیٹھ گئیں۔ بی جان نے پہلے نمرہ کے سر سے ہزاروں روپے وار کر تشتری میں ڈالے، پھر اس کا منہ میٹھا کروایا۔ سارے مرد حضرات بھی وہیں موجود تھے۔ بی جان کی رسم کے بعد ٹھیک 4 دن بعد نکاح کی تاریخ باآواز اعلان کی گئی۔ اس کے بعد کھانا کھول دیا گیا تھا۔ ایک پرتکلف عشائیے کے بعد سب مہمان رخصت ہوئے تو تبسم ہاشمی ملازمین کو گھر سمیٹنے کا حکم سمجھا کر اپنے کمرے میں آئیں کہ آج ساری تقریب کے دوران انہوں نے اپنے ہمسفر رضوان صاحب کو پریشان اور متفکر دیکھا تھا۔
پھر مہمانوں کی وجہ سے وہ ان سے کوئی سوال نہ کر سکی تھی، اس لیے اب ان کا ارادہ کھل کر بات کرنے کا تھا۔ رات 9 بجے کے قریب وہ سو کر اٹھا تو سارا گھر خالی تھا، سوائے چند ملازمین کے۔ وہ انٹرکام پر چائے کا آرڈر کر کے اپنے کمرے کی بالکونی میں آ کر کھڑا ہو گیا، جہاں سے لان کا سبزہ اور روشنیوں میں چمکتا ہوا سوئمنگ پول صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ پلٹنے لگا تھا کہ اسے ایک رنگین سبز آنچل ہوا سے لہراتا ہوا نظر آیا۔ اس نے بالکونی کی ریلنگ پر دونوں ہتھیلیاں ٹکا کر آگے کی طرف جھک کر دیکھا۔ دور سیڑھیوں پر ایک سادہ سی بے ریا سی لڑکی بیٹھی نظر آئی، جس نے اپنا چہرہ جھکایا ہوا تھا۔ ایک عجیب سی اداسی اس لڑکی کے اطراف پر پھیلائے ہوئے تھی۔ اپنی اداسیوں اور خاموشیوں میں گھری وہ لڑکی اپنے اندر ایک عجیب ہی حسن اور پراسراریت رکھتی تھی۔ لان میں لگی مرکری لائٹس اس لڑکی کے سراپے کو واضح کر رہی تھی۔ وہ اب چہرہ اٹھائے داخلی دروازے کی طرف اداسی سے دیکھ رہی تھی۔ میک اپ سے پاک دلکش چہرہ، کانوں میں ہوا سے ہلکورے لیتی جھمکیاں۔ وہ لڑکی اتنی دور سے بھی دمکتی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ماڈرن شوخ و شنگ لڑکیوں سے تو اس کا واسطہ پڑتا رہتا تھا، لیکن ایسا اداس حسن اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ لڑکی، وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب مین گیٹ کا پھاٹک کھلا، سب واپس آ گئے تھے اور وہ خفگی بھری نظروں سے گاڑیوں کو دیکھتا ہوا پلٹ کر کمرے میں آیا اور سامنے رکھی چائے کا کپ اٹھا کر صوفے پر پھیل کر بیٹھنے کے بعد سائڈ پر رکھا سگریٹ کیس اٹھا کر اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر لائٹر کا شعلہ دکھا کر اسے سلگایا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر گہرے کش لیتے ہوئے دھواں کمرے کی فضا میں چھوڑنے لگا، جیسے اس سے اہم اور کوئی کام نہ ہو۔ سید قائم شاہ کی حویلی کا گیسٹ ہاؤس خاصا بڑا اور خوبصورت تھا۔ ملازم اسے ایک ویل ڈیکوریٹڈ کمرے میں چھوڑ گیا تھا۔ اس نے اپنا بیگ بیڈ پر رکھا اور کمرے کا جائزہ لیتی ہوئی بستر پر بیٹھ گئی۔ شام ہونے کو تھی۔ وہ پروگرام کے حساب سے جو ہدایات اسے سکینہ اماں نے دی تھیں ان کو سوچتی ہوئی بیگ کھول کر اس میں آج کی تقریب کے لحاظ سے رکھا سوٹ نکالنے لگی۔ بیگ سے کپڑے نکالتے ہوئے اس کی نظر مخملی تھیلی پر پڑی، جس میں وہ جیولری تھی جسے پہن رکھنے کا بی جان نے حکم دیا تھا۔ سبز رنگ اس کی آنکھوں سے میل کھاتا ہم رنگ موتیوں کے کام والا جارجٹ کا سوٹ اور ساتھ میں بی جان کی دی ہوئی جیولری۔ ماروی جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر بی جان کا حکم ٹالنے کی ہمت بھی اس میں نہیں تھی، اس لیے وہ تیار ہونے لگی۔ سبز کلر کی اے لائن شرٹ کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ میں ملبوس اس کا خوبصورت وجود اور بھی نکھر گیا تھا۔ اس نے اپنے لمبے بالوں کو چوٹی کے چند بل دے کر بینڈ لگا کر کمر پر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ میک اپ کے نام پر اس کے پاس صرف کاجل تھا۔ اپنی سبز آنکھوں میں کاجل لگا کر اس نے کانوں میں جھمکیاں پہن کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہ جھمکیاں سوٹ کر رہی تھی۔ گلے میں چین پہن کر اس نے اپنا دوپٹہ کھول کر سلیقے سے سینے پر پھیلاتے ہوئے پن اپ کیا۔ اب وہ تقریب میں جانے کو تیار تھی، بس اسے اپنے بلاوے کا انتظار تھا۔ مغرب کی اذانوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی اور اسے ابھی تک کوئی بھی بلانے نہیں آیا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ بڑے بڑے شہروں میں تقریبات رات کو ہوتی ہیں۔ یہی سوچ کر وہ بیڈ پر رکھی اپنی چادر اٹھا کر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ شام ڈھلی، پھر رات کی سیاہی پھیل گئی، پر اسے کوئی بھی بلانے نہیں آیا۔ وہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑی باہر نظر آتے سرسبز لان کو دیکھ رہی تھی، جب دروازہ کھٹکھٹا کر 2 ملازمائیں ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ بی بی، یہ آپ کا رات کا کھانا۔ انہوں نے ٹرالی کمرے میں موجود سنگل صوفے کے سامنے رکھی۔ بی جان کدھر ہیں؟ ماروی نے سوال کیا تو ملازمہ نے تعصب سے اس پیاری سی تیار لڑکی کو دیکھا جو شاید ان کے چھوٹے صاحب کے سسرال جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ وہ تو بڑے صاحب لوگوں کے ساتھ شام میں ہی چلی گئی تھی۔ آج آریان شاہ کی دعائے خیر ہے نا، ادھر ہی گئے ہیں سارے۔ ملازمہ کی بات سن کر ماروی کو ایک بار پھر بری طرح سے اپنی ناقدری کا احساس ہوا تھا۔ کیا تھا اب کہ بی جان اسے بتا دیتی تو وہ یوں تیار ہو کر ملازمین کے سامنے شرمندہ نہ ہو رہی ہوتی۔ آپ کھانا کھا لیں، برتن میں صبح آ کر لے جاؤں گی۔ دوسری ملازمہ اس کا بستر ٹھیک کر کے بولی اور وہ دونوں ہی کمرے سے چلی گئیں۔ وہ صبح سے بھوکی تھی، پر اب تو بھوک بھی جیسے مرض سی گئی تھی۔ اس نے ٹرالی پر رکھی مختلف کھانے پینے کی اشیاء پر نظر دوڑائی اور بے دلی سے بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کا کچھ بھی کھانے کو من نہیں کر رہا تھا۔ اس ماحول، اس جگہ پر اسے عجیب سی اجنبیت محسوس ہو رہی تھی۔ دم گھٹ رہا تھا۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ یہ 4 کمروں کا خاصا کشادہ گیسٹ ہاؤس تھا اور اس پورے گیسٹ ہاؤس میں وہ اکیلی۔ اسے خوف سا محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی کوریڈور سے گزر کر باہر نکلی جہاں چھوٹا سا گارڈن تھا اور اس کے سامنے حویلی نظر آ رہی تھی۔
باہر کی ساری لائٹس جل رہی تھیں اور باہر گارڈز بھی پہرا دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں بس دور سے نظر آتے گیٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ رات گئے گیٹ کھلا اور 2 گاڑیاں آگے پیچھے اندر داخل ہوئیں۔ تایا سائیں بی جان لوگ واپس آ گئے تھے۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں دور سے دیکھتی ہوئی اٹھی اور واپس گیسٹ ہاؤس کے اندر آ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ اور کھڑکی اچھی طرح سے لاک کی اور کمرے کی ساری لائٹس جلانے کے بعد بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اسے یہاں اکیلے ڈر لگ رہا تھا، مگر اس کا تھا ہی کون جس سے وہ اپنی فیلنگز شیئر کرتی۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگی پر نیند نے بھی آج نہ آنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ سید اسفندیار ہاشمی اس وقت شہر سے دور نواحی علاقے میں آبادی سے دور اپنے فارم ہاؤس میں موجود تھا۔ اس کے احساسات اس وقت عجیب سے ہو رہے تھے۔ جس لڑکی سے وہ نفرت کرنے لگا تھا آج اسی کو بار بار کیوں سوچ رہا تھا؟ جس طرح وہ کسی اور رشتے کے لیے ہاں کر گئی تھی۔ دل تو تھا کہ اس کا گلا دبا دیتا، اس کی سانسیں ختم کر دیتا۔ آج وہ کسی اور کے لیے سجی سنوری ہوگی۔ اس نے سختی سے اپنے لب بھینچے۔ کوشش کے باوجود وہ اپنے احساسات کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ سیدھا ہاشمی ولا جائے اور نمرا ہاشمی سے پوچھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ کاش وہ ایسا نہ کرتی تو آج اس کے نکاح میں ہوتی۔ ایک مرد کے لیے اس کی عزت، اس کی انا ہی اس کا غرور ہوتی ہے۔ اور اسفند نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ نمرا ہاشمی کی شادی طے ہونے کی خبر نے اس کے زخم ادھیڑ دیے تھے۔ وہ ضبط کرتا ہوا کمرے میں آیا اور روم فریج کھول کر بیئر کی بوتل نکالی اور پھر گلاس پر گلاس چڑھاتا چلا گیا، یہاں تک کہ نشے میں دھت ہو کر وہیں صوفے پر خوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ شاہینہ شاہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ شاپنگ پر نکل گئی تھی کہ اب سے ٹھیک 4 دن بعد نکاح کی عالیشان تقریب تھی، جس میں تقریباً پورے پاکستان کے روسا سیاستدان، بزنس مینز اور شوبز کی مشہور شخصیات مدعو تھی، تو تیاریاں بھی اسی حساب سے ہو رہی تھیں۔ بی جان اس وقت سید قائم شاہ کے ساتھ اسٹڈی روم میں موجود تھیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کو اس لڑکی کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ قائم شاہ جھنجھلا کر بولے۔ میں نے تمہارے ہی مشورے پر فائز سے بات کی تھی، اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ پھر جب وہ آریان کے نکاح کے لیے پاکستان آ ہی رہا تھا تو اچھا ہے یہ نیک کام بھی ساتھ کے ساتھ ہو جائے۔ بی جان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو یہ کام گوٹ میں زیادہ مناسب نہیں تھا؟ قائم شاہ نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ تم جانتے ہو اس لڑکی کے مرنے کے بعد سے فائز گوٹ نہیں آتا، اسے وہاں اس کی یادیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، اسی لیے تو وہ باہر چلا گیا تھا، اور جب بھی پاکستان آیا یہی شہر سے ہو کر چلا گیا۔ بی جان نے جواب دیا تو قائم شاہ بس سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ یہ سچ تھا کہ بڑی مشکل سے تو وہ اس عورت کی یادوں سے نکلا تھا۔ آج رات تک فائز اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پہنچ جائے گا، پھر کل صبح ہوتے ہی ہم یہ نیک کام کر لیں گے۔ بی جان کی بات سن کر قائم شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ شکر ہے فائز سائیں کو بھی عقل آ گئی، ورنہ مجھے تو ڈر تھا کہ وہ کہیں انکار نہ کر دے۔ قائم شاہ بولے۔ میں نے فائز کو سمجھایا تھا کہ خاندان میں تو ماروی کے جوڑ کا کوئی لڑکا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کمی کمین خاندان کی لڑکی کو بیاہنا چاہے گا، اور اگر باہر شادی کرتے ہیں تو ماروی کے حصے کی زمین جائیداد اور خاندان سے باہر چلی جائے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کا قرآن سے نکاح پڑھوا کر حق بخشوا لیں۔ بی جان اور قائم شاہ مل کر ماروی فائز شاہ کی قسمت لکھ رہے تھے۔ قائم شاہ تو خود 2 بیٹیوں کے باپ تھے، پر انہیں ذرا خوف خدا نہ تھا۔ بی جان کی سگی پوتی تھی ماروی، مگر انہوں نے یہ کبھی تسلیم ہی نہیں کیا تھا، ورنہ شاید اتنا بے رحم فیصلہ اس کے لیے نہ لیتی۔ افسوس کہ دہائیوں سے پاکستان میں خواتین اور فرسودہ اور غیر اسلامی رسم کی بھیڑ چڑھتی آ رہی ہیں۔ جس لڑکی کی قرآن پاک سے شادی کروائی جاتی ہے اسے گھر سے باہر نکلنے اور شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ انہیں نہ تو نئے کپڑے پہننے کی اجازت ہوتی ہے اور نہ ہی کبھی کسی تقریب کے لیے بناؤ سنگھار کر سکتی ہیں۔ جس عورت کی شادی قرآن سے کرا دی جاتی ہے اسے ستی کہا جاتا ہے۔ وہ زندگی بھر اپنے کمرے سے نہیں نکل سکتی، اور مرنے کے بعد رات کے اندھیروں میں ہی اسے دفنا دیا جاتا ہے۔ کیا یہی ماروی فائز شاہ کی قسمت تھی؟ شاہینہ شاہ اپنی دونوں بیٹیوں ہیرا اور ندا کے ساتھ نمرا ہاشمی اور آریان کے نکاح کی شاپنگ پر آئی ہوئی تھی۔ زیورات کا آرڈر دے کر وہ اپنے خاندانی جولر کے پاس سے اٹھنے لگی تھی کہ ہیرا اور ندا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ تم بولو، ہیرا اسے ٹہوکا دیتی ہوئی منمنائی۔ ہیرا کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے ندا نے شاہینہ شاہ کو مخاطب کیا جو دکان سے نکلنے ہی والی تھی۔ یس ندا، شاہینہ شاہ نے پلٹ کر اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھا۔ اماں سائیں
وہ جیسی جیولری، وہ ڈریس آپ نے میرے اور ہیرا آپی کے لیے لیے، ویسی ہی ہم ماروی کے لیے بھی لے لیں؟ ندا کی بات سن کر شاہینہ شاہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ وہ میرا مطلب، اچھا ہے نا کہ ہم تینوں ایک جیسی ڈریسنگ کریں گے؟ وہ پہلے تو اٹکی، پھر تیزی سے بول گئی۔ ماروی کے پاس بہت ساری جیولری ہے، اسے ضرورت نہیں۔ شاہینہ نے بات ختم کرنا چاہی۔ کہاں ممی، میں نے تو آج تک ماروی کو ٹاپس تک پہنے نہیں دیکھا۔ اب کے ہیرا نے جواب دیا۔ اس کی ماں کی ساری جیولری بی جان کے پاس رکھی ہے۔ تمہارے چچا جان کی شادی پر فائز کے حصے کا سارا زیور بی جان نے اس کی دلہن کو دے دیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد وہ زیور پھر سے ان کے پاس ہے، ماروی کی امامت۔ اور ماروی کو غریب نہ سمجھو، تمہارے چچا پاکستان چھوڑنے سے پہلے اپنے حصے کی آدھی جائیداد اس کے نام کر گئے تھے۔ شاہینہ شاہ اپنی ہی دھن میں ان دونوں کو بتا رہی تھیں، جو حیرت سے یہ سب سن رہی تھیں کہ ماروی کو تو فائز چچا نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، نہ ہی اس سے کبھی ملنے آئے۔ اور فائز چچا تو چھوڑو، وہ دونوں بہنیں تو ماروی کی کزنز تھیں، بچپن سے پاکستان میں تھیں، گوٹھ بھی آتی جاتی رہتی تھی، مگر انہیں بھی ماروی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ مگر ان دونوں بہنوں کو ہی ماروی بہت پسند تھی، اس کا اداس حسن ان دونوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا، اسی لیے وہ اپنے بابا سائیں کے ادھر ادھر ہوتے ہی ماروی سے مل لیتی تھی۔ کئی بار تو ان دونوں نے اس چکر میں بی جان سے ڈانٹ بھی کھائی تھی۔ ممی پلیز، ندا نے انہیں باہر نکلتا دیکھ کر ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ کر روکا۔ تم دونوں جانتی ہو نا کہ تمہاری بی جان اور بابا سائیں دونوں ہی ماروی کو پسند نہیں کرتے، تو پھر تم دونوں کیوں شادی کے گھر میں بدمزگی کھڑی کرنا چاہتی ہو؟ شاہینہ شاہ نے دونوں کو ٹوکا تو وہ پسمردگی سے سر ہلا کر رہ گئے کہ یہ بھی سچ تھا کہ ان کے بابا سائیں ماروی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہیرا قائم شاہ پاکستان سے بیچلرز کی ڈگری لینے کے بعد لندن یونیورسٹی سے فیشن ڈیزائننگ کر رہی تھی اور آج کل سیمسٹر بریک پر گھر آئی ہوئی تھی۔ ندا قائم شاہ، جو کہ ماروی ہی کی ہم عمر تھی، لمس یونیورسٹی میں BBA کے پہلے سیمسٹر میں تھی، اور یہی بات ان دونوں بہنوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایک ہی خاندان کے ہوتے ہوئے ماروی پر اتنی بے جا پابندیاں کیوں تھی۔ تمہارے چاچو کی آدھی جائیداد کی مالک ہے ماروی، وہ تو بس اس بد نصیب کی قسمت کہ اس کی ماں کی اچانک موت نے اسے اس بھری دنیا میں اکیلا کر دیا، یہاں تک کہ اس کے باپ نے اس کی آج تک شکل بھی نہیں دیکھی۔ لیکن اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، دیکھنا اس کی شادی کسی بہت اچھے لڑکے سے ہوگی تو پھر اس کا اکیلا پن بھی ختم ہو جائے گا اور وہ بھی سیٹ ہو جائے گی۔ وہ مختصراً بول کر خاموش ہو کر دکان سے باہر نکل گئیں۔ وہ دونوں بہنیں ماروی کے لیے اداس دل سے سوچتی ہوئی شاہینہ شاہ کے پیچھے چلتی ہوئی چلی گئیں۔ شام کی فلائٹ سے سید فائز شاہ اپنی بیگم زرتاج شاہ اور دونوں بیٹوں ارحام اور ارحم شاہ کے ساتھ پاکستان آ گئے تھے۔ قائم شاہ اور بی جان فائز شاہ زرتاج شاہ اور بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ حماد نہیں آیا؟ بی جان نے سب سے ملنے کے بعد سوال کیا۔ حماد شاہ کو کالج ٹرپ پر جانا تھا، اس لیے نہیں آ سکا۔ فائز شاہ نے اپنے بڑے بیٹے 17 سالہ حماد کی غیر حاضری کی بابت بتایا۔ شاہینہ، بچے سفر سے آئے ہیں، بھوکے ہوں گے، آپ کھانا لگوائیں۔ قائم شاہ نے باتوں کے بیچ میں کہا تو شاہینہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی ہیرا اور ندا کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتی ہوئی بڑے سے کچن میں آ گئیں، جہاں ملازمائیں کام پر لگی ہوئی تھیں۔ کھانے کی میز پر رفٹا پھلیے میں سفید کرتے کی آستینوں کو فولڈ کیے، پیروں میں لیدر کی چپڑے ڈالے سید آریان شاہ بھی ان سب کے ساتھ شامل تھا۔ ماروی آپی کدھر ہیں؟ کیا وہ کھانے پر نہیں آئیں گی؟ 15 سال کے احرام نے سب کو میز پر بیٹھے دیکھ کر سوال کیا تو کھانے کی میز پر سناٹا چھا گیا۔ احرام؟ زرتاج شاہ نے اسے ٹوکا۔ ممی سائیں، میں نے سنا تھا ماروی آپی بھی آئی ہوئی ہیں، اور وہ ہماری ایک ہی تو بہن ہے۔ اب ہم 13 سال کا ارحم بات کر رہا تھا کہ بی جان نے اس کی بات کاٹی۔ ہمیں کھانے کی میز پر باتیں کرنا پسند نہیں ہے، اور ماروی کو اکیلا رہنا پسند ہے، اس لیے وہ ادھر نہیں ہے، اسے گیسٹ ہاؤس میں کھانا پہنچا دیا ہے۔ بی جان نے رکھائی سے کہا تو ارحم کرسی گھسیٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تائی سائیں، آپ میرا کھانا بھی گیسٹ ہاؤس میں بھجوا دیں، میں اپنی آپی کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ تائی سائیں، میں بھی، ارحام بھی جلدی سے بولا اور تیزی سے ارحم کی طرف لپکا جو باہر جا رہا تھا۔ وہ دونوں بھائی پہلے بھی کئی بار یہاں آ چکے تھے، اس لیے اس حویلی کے اور اس کے گیسٹ ہاؤس لانس میں چپے چپے سے واقف تھے۔ فائز، روکو اپنے لڑکوں کو۔ بی جان نے سنجیدگی سے ہر چیز سے بے نیاز کھانا کھاتے ہوئے سید فائز شاہ کو تپ کر ٹوکا تو وہ بس خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ شہر آئے 2 دن ہو چکے تھے اور وہ اس گیسٹ ہاؤس میں ایک طرح سے نظر بند تھی۔
شام کو وہ کچھ دیر کے لیے لان میں آ کر بیٹھی تھی۔ شام کی فرحت بخش ہوا بھلی لگ رہی تھی۔ وہ سکون سے کرسی پر بیٹھی چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی جب اسے بڑے سے گیٹ سے تائی سائیں ہیرا آپی اور ندا کے ساتھ اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ ان کے پیچھے ملازم ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھامے ہوئے تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تینوں اندر جاتی، تایا سائیں پیچھے والی گاڑی سے نکلے، شاید ابھی وہ کہیں باہر سے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہیرا اور ندا دونوں کھل اٹھی تھی اور اب ان کے کندھے سے لگی انہیں اپنی شاپنگ کی روداد سناتی ہوئی اندر جا رہی تھی۔ قائم شاہ نے اپنے دونوں بازوؤں کے حصار میں دونوں بیٹیوں کو لیا ہوا تھا اور دور سے ماروی ان سب کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سکینہ اماں، میرے بابا سائیں کہاں ہیں؟ سب بچوں کے بابا سائیں ہوتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں، بہت سارے کھلونے دیتے ہیں، مگر میرے بابا سائیں کیوں نہیں ہیں؟ اس کے ذہن میں بچپن کی سرگوشی ابھری جب وہ ہیرا، ندا اور اپنی اسکول کے دوستوں کو اپنے اپنے والدین سے لاڈ اٹھواتے ہوئے دیکھتی تو رات کو سکینہ اماں کی گود میں سر رکھ کر پہرو روتی تھی۔ ماروی، میری پیاری بٹیا، آپ کے بابا سائیں ملک سے باہر گئے ہیں، وہ جب بھی واپس آئیں گے بٹیا کو بہت سارے کھلونے دلائیں گے، بہت سارا پیار کریں گے۔ سکینہ اماں نے اسے بہلاوا دیا تھا اور پھر یہی بہلاوا اس کی زندگی بھر کا انتظار بن گیا تھا۔ 6 سال سے 15 سال اور پھر 20 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ انتظار لا حاصل تھا۔ وہ اپنے باپ کے لیے شجر ممنوعہ تھی، اس کی وجہ سے، اس کو پیدا کرنے کی وجہ سے اس کی ماں اپنی زندگی ہار گئی تھی۔ وہ تھی ذمہ دار اپنی ماں کی موت کی۔ مغرب کا وقت ہو گیا تھا، اب ہوائیں بھی تیز ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی اور اندر اپنے کمرے میں آ گئی، نماز پڑھ کر جائے نماز لپیٹ کر رکھی اور بے دلی سے سامنے رکھا اخبار اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اخبار کی ہیڈ لائن ہی 2 دن بعد سید آریان شاہ کے ہونے والے نکاح کی خبر تھی، جو پاکستان کے وزیر داخلہ کی بیٹی کا مخالف پارٹی کے سربراہ کے بیٹے سے ہو رہا تھا۔ سارا اخبار انہی کی خبروں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ مایوس ہو کر اخبار رول کر کے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ادھر گوٹ میں تو دوسراہٹ کے لیے سکینہ اماں تھی، پھر بی جان بھی اسے کاموں میں مصروف رکھتی تھی، مگر یہاں اس گیسٹ ہاؤس میں اکیلے تنہا دن سے رات اور رات سے دن کرنا آسان نہیں تھا۔ یہاں تو وقت ہی نہیں کٹتا تھا۔ اس نے مایوسی سے گھڑی کی سمت دیکھا اور آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنے لگی۔ وہ شاید بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی کہ اچانک اسے نیند میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے گھور گھور کر دیکھ رہا ہو۔ پھس پھس سی غیر مانوس آوازیں بھی آ رہی تھی جنہوں نے اسے مکمل بیدار کر دیا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی اور چونک کر سیدھی ہوئی۔ ہیلو آپی۔ سامنے ہی جینز شرٹ میں ملبوس 2 خاصے خوش شکل بمشکل 13 اور 15 سال کے لڑکے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ واو، آپ کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں، سید ارحم شاہ اس کی سبز آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ؟ ماروی بکھلائی کہ نہ جانے کون اس کے کمرے میں آ گھسے تھے۔ تم دونوں کون ہو اور ادھر کیا کر رہے ہو؟ وہ ان دونوں کو غور سے دیکھ رہی تھی اور ان دونوں کے چہرے اس کے لیے اجنبی تھے، مگر نہ جانے کہ ان دونوں سے ایک انسیت سی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنائیت کی خوشبو آ رہی تھی، جیسے کوئی اپنا بہت اپنا ہو۔ ہم آپ کے بھائی ہیں، میں ہوں سید احرام شاہ اور یہ موٹا والا سید ارحم شاہ ہے۔ احرام نے بڑی اپنائیت سے تعارف کروایا۔ ماروی کے لیے یہ تعارف کسی انکشاف سے کم نہیں تھا۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ اس کے سوتیلے بھائی بھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ اسے کچھ پتا نہیں تھا۔ وہ پھٹی پھٹی بے یقین نگاہوں سے اپنے سامنے کھڑے لڑکوں کو دیکھ رہی تھی جو اپنی پرشوق نظریں اس پر جمائے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے دیکھتے ماروی کی سبز آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھی۔ کیا یہ واقعی اس کے اپنے تھے، اس کے بھائی؟ کیا اللہ نے اس کی دعائیں سن لی؟ کیا بابا سائیں بھی؟ ماروی نے حسرت بھری نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھا، مگر ادھر کوئی نہیں تھا۔ ہمیں لاسٹ ویک ہی ڈیڈی سائیں نے بتایا کہ ہماری ایک بڑی بہن بھی ہے، ارحام صوفے پر اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ آپ بہت کیوٹ ہیں، بالکل میرے جیسی، ارحم نے تعریف کی۔ شرم کرو موٹو، اتنی سمارٹ آپی کو خود سے ملا رہے ہو۔ وہ دونوں بھائی اس سے باتیں کر رہے تھے، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ پہلی بار ملے ہوں۔ تبھی ملازمہ ان تینوں کا کھانا ٹرالی میں سجا کر لے آئی تھی۔ آپی، آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ کھانا کھانے کے بعد ارحم نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تو ماروی نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کے لیے یہ رشتہ نیا تھا، اس لیے وہ خوش تو تھی، لیکن اب بہت الجھی ہوئی اور سہمی ہوئی بھی تھی۔
اسے خود اپنی کیفیات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر خون تو خون ہوتا ہے، اسے ان میں اپنی مہک سی آتی محسوس ہو رہی تھی۔ رات گئے ان دونوں بھائیوں کا بلاوا آ چکا تھا۔ وہ دونوں ہی صبح ملنے کا کہہ کر اسے شب بخیر کہتے ہوئے حویلی چلے گئے۔ وہ اٹھی، اس نے وضو کر کے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اس نے سونے کی بہت کوشش کی، پر نیند اس کی آنکھوں سے جیسے کوسوں دور تھی۔ کمرے میں نیل گوں بلب روشن تھا۔ وہ اٹھی اور کمرے میں ننگے پیر چہل قدمی کرنے لگی۔ وہ اس وقت کسی بے چین روح کی طرح مضطرب اور پریشان تھی۔ اس کی سمجھ میں اپنی ہی کیفیات نہیں آ رہی تھی۔ کیا اس کی سزا اب ختم ہو رہی تھی جو اس کے بھائیوں سے اسے ملنے دیا گیا تھا؟ اور اگر ایسا تھا تو بابا سائیں کیوں نہیں آئے؟ کیا ان کا دل نہیں تھا کہ اپنی برسوں سے تڑپتی ہوئی بیٹی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے؟ وہ بھی تو ان کے جسم کا حصہ تھی۔ پھر وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتی ہوئی شدتوں سے رو دی۔ اسے فارم ہاؤس آئے ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ یہ فارم ہاؤس اس نے اپنی پسند سے بنوایا تھا۔ جدید اٹیلین انداز سے بنا یہ فارم ہاؤس اپنے اندر ایک الگ دنیا بسائے ہوئے تھا۔ یہاں سید اسفندیار ہاشمی کا استبل بھی تھا، جہاں اعلیٰ نسل کے گھوڑے موجود تھے، اور بڑا سا سوئمنگ پول، اور باہر بڑے باغات کے بیچ بڑا سا سنگ مرمر کا چبوترا بنا کر اس پر باربیکیو کے کوئلے والے بڑے بڑے چولہے بنے ہوئے تھے۔ یہاں اس کے قابل اعتبار ملازمین تھے۔ وہ اکثر اپنا وقت یہیں گزارا کرتا ہے۔ اکثر اس کے دوست بھی پارٹی کرنے ادھر ہی آتے تھے۔ بھلانا ہے بہت مشکل، مگر پھر بھی ہے بھلانا۔ تیری یادوں کو دل سے اب تو ہر صورت مٹانا ہے۔ بہت رسوائیاں سہلیں دل برباد کی خاطر، مگر الفت پنپ سکتی نہیں، ایسا زمانہ ہے۔ میرا دامن پکڑ لیتی ہیں وہ معصوم سی یادیں۔ میرے جیون میں تیری یاد ہی واحد خزانہ ہے۔ تو آنکھوں میں، تو یادوں میں، تو ہر دم میرے خوابوں میں۔ کھلے جب آنکھ تو ہر سو وہی منظر پرانا ہے۔ سید اسفندیار ہاشمی ایک مغرور وڈیرا مشہور تھا۔ اس نے بار اٹلاع کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کی پشت در پشت سیاست میں چلی آ رہی تھی۔ اس کا ارادہ بھی تعلیم مکمل کر کے سیاست میں آنے کا تھا۔ انٹر کرنے کے بعد وہ خاندانی روایات پر عمل پیرا ہوتا آکسفورڈ میں داخلہ لے چکا تھا۔ جانے میں کچھ ہی دن باقی تھے جب نعمان ہاشمی نے اسے اپنے پاس بلایا۔ بیٹا سائیں، باہر جا رہے ہو تو بس ایک خیال رکھنا، جتنی مرضی چاہے عیاشی کرو، جتنا پیسہ اڑانا ہے اڑاؤ، مگر کسی بھی لڑکی کو گلے کا ہار مت بنانا۔ شادی تو تمہاری پری سے ہی ہوگی۔ انہوں نے اس سے 7 سال چھوٹی اس کی چچا زاد کزن نمرہ ہاشمی کا ذکر کیا تھا، اور یوں وہ نمرہ ہاشمی عرف پری کا خیال دل میں بسائے پردیس چلا آیا تھا۔ وہ اونچا کڑیل ورزشی جسامت رکھنے والا مضبوط جوان، جسے کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اوپر سے اسے روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ مغرور، خر دماغ، فیوڈل لارڈ کے نام سے وہ پوری یونیورسٹی میں مشہور تھا۔ کئی کلاس فیلوز نے اس سے دوستی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب کو لمٹ میں رکھنا جانتا تھا۔ اس کے دماغ میں بس ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ واپس جا کر اس نے نمرہ ہاشمی کو اپنے نکاح میں لینا ہے۔ فائنل ایئر کے امتحان دے کر وہ پاکستان چلا آیا تھا۔ ان دنوں الیکشن کیمپین اپنے عروج پر تھی۔ وہ بھی اپنے بابا سائیں کی پارٹی کو سپورٹ کر رہا تھا۔ آئے دن پریس کانفرنس اور جلسے جلوسوں میں مصروف تھا۔ اس کی وجاہت کے چرچے ہر نیوز چینلز اور ہر اخبار میں ہونے لگے تھے۔ انہی دنوں اس کا بابا سائیں کے ساتھ شہر آنا ہوا تو رضوان چچا نے اسے زبردستی کچھ دن کے لیے روک لیا۔ وہ سب اس وقت شام کی چائے پی رہے تھے۔ کیا بات ہے رضوان، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ نعمان ہاشمی نے چائے پیتے ہوئے سوال کیا۔ کوئی خاص بات نہیں ہے بھائی صاحب، بس ایسے ہی۔ رضوان ہاشمی نے شہادت کی انگلی سے اپنا ماتھا دبایا۔ تمہارے چہرے پر صاف لکھا ہے کہ تم پریشان ہو، اور کہتے ہو کہ کوئی خاص بات نہیں۔ نعمان ہاشمی خفا ہوئے۔ بھائی صاحب، پری کے فرسٹ ایئر کے پیپرز ہونے والے ہیں۔ وہ پڑھائی میں تھوڑی کمزور ہے، اس لیے اکیڈمی جانے کی ضد کر رہی ہے۔ ادھر الیکشن سر پر ہیں، ہزاروں سیکیورٹی ایشوز ہیں، ایسے کیسے جانے دوں؟ اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ بابا کوئی اچھا ٹیوٹر رکھ لو۔ نعمان ہاشمی نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ وہ ٹیوٹر کے لیے راضی نہیں ہو رہی، ضد کر رہی ہے کہ اکیڈمی ہی جانا ہے جہاں سب دوستیں جا رہی ہیں۔ رضوان ہاشمی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، تعلیم جتنی لڑکوں کے لیے ضروری ہے اتنی ہی لڑکیوں کے لیے بھی ہے، مگر یہ لڑکی، لوگ کیا کہیں گے؟ باپ وزیر اور بیٹی انٹر فیل۔ وہ بہت ہی دل برداشتہ تھے۔ اب وہ پڑھائی میں اتنی بری بھی نہیں ہے کہ فیل ہو یا پاس ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ دلہن تو اس نے اپنے اسفندیار کی ہی بننا ہے، وہ سب سنبھال لے گا۔ کیوں اسفند؟
نعمان ہاشمی خوش دلی سے بولے تو اسفند متانت سے بس مسکرا کر رہ گیا۔ بابا سائیں، نازک سی کھلی کھلی گلابی رنگت والی نمرا ہاشمی انہیں پکارتی ہوئی اندر آئی۔ تایا سائیں، آپ کب آئے؟ وہ انہیں دیکھ کر خوش ہوتی ہوئی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ ان سے بڑے جوش و خروش سے بات کر رہی تھی۔ بات پہ بات ہنسی اس کے سرخ لبوں سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اس نے ابھی تک سائڈ پر بیٹھے اسفند یار کو نہیں دیکھا تھا، جو گاہے بگاہے نظر اٹھا کر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ دودھیا رنگت، نازک نقوش، کھنیری سیاہ چمکدار پلکیں اور قاتل سیاہ آنکھیں۔ اسفند یار تو اس کا نقش نقش حفظ کر رہا تھا۔ اس کے بال ان سالوں میں کتنے لمبے ہو گئے تھے۔ اسفند یار نے صوفے سے لٹکتی اس کی موٹی چٹیا کو توصیفی نظروں سے دیکھا۔ وہ آج بڑی بڑی سی لگ رہی تھی، کچھ انوکھی، کچھ اسرار بھری سی۔ یہ جوانی کا حسن تھا جو نمرا ہاشمی پر ٹوٹ کر برسا تھا۔ اسفند یار کو اس پر سے اپنی نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں جذبوں کی یورش بڑھنے لگی تھی۔ وہ نمرا ہاشمی نامی بند کتاب پر اپنی مہر لگا کر اسے ورق ورق پڑھنا چاہتا تھا۔